Recording in progress. الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اتحاف البریہ آج باب الحمزتین من کلمہ ہم نے پڑھنا ہے۔ صاحب اتحاف فرماتے ہیں منتم والنحو سہل لورشم، یہ منتم تو کر کے بنا ہوئی، یہ آمنتم ہے۔ آمنتم، یہ آمنتم والا لفظ نہیں بیان کر رہے، یہ آمنتم ہے۔ آمنتم والنحو، آمنتم تو ہو گیا نا وہ کلمہ آمنتم خود، والنحو سے کیا مراد ہے؟ ایسا ایک ہی مزید کلمہ ہے، والنحو یعنی ایسا کلمہ جس میں تین حمزے جمع ہوئے ہوں۔ ایک پہلا ہو گیا استفہام کا، دوسرا حمزہ ہو گیا جو کلمے کے شروع میں ہے، اور تیسرا حمزہ یہ ان کلمات میں شامل ہے کہ جس میں ایک کلمے میں دو حمزے ہوتے ہیں، پہلا دونوں قطعی ہوتے ہیں، پہلا متحرک ہوتا ہے، دوسرا ساکن ہوتا ہے۔ اس کے شروع میں اگر حمزہ استفہام آ جائے تو یہ ٹوٹل تین حمزے ہو گئے۔ تو ایسے ٹوٹل قرآن مجید میں دو کلمے ہیں، ایک آمنتم کہ جس میں اگر حمزہ استفہام ڈال دے آمنتم ہو گیا، اور ایک ہے آلہتنا، بس ٹوٹل دو ہی کلمے ہیں۔ تو کہتے ہیں ورش کے لیے اس میں تسہیل کریں، ابدال والی وجہ مت پڑھیں، جو ابدال والی وجہ یہ نہیں پڑھی جائے گی۔ وَإِبْدَالُهُ قَدْ شَذَّ، جو ابدال ہے وہ شاذ ہے، وہ وجہ جو ہے مشارکہ کے اعتبار سے وہ وجہ صحیح نہیں ہے۔ مشارکہ کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مغاربہ کے طرق میں یہ وجہ ہے۔ فَجْعَلْهُ مُهْمَلًا، پس اس کو چھوڑ دیں، اس کو محمل بنائیں یعنی اس کو چھوڑ دیں، اس وجہ کو نہ پڑھیں۔ ورش کے لیے جب دو حمزے ایک کلمہ میں ہوں تو دونوں مفتوح ہوں تو دوسرے حمزہ میں تسہیل اور ابدال دو وجہ ہوتی ہیں، لیکن آمنتم اور آلہتنا میں ابدال والی وجہ منع ہے، بس یہ بتانا مقصد ہے، بات ختم۔ اچھا، اسی طرح کے مزید کچھ کلمات ہیں جن کے اوپر ایک تنبیہ بنتی ہے، تو یہ تنبیہ یہاں پہ کر رہے ہیں۔ انت فساہل ویمنع ابدال سواکنہ الولا، کہتے ہیں انت کلمہ جو ہے نا، اب اس میں بھی تو دیکھیں نا دو حمزے جمع ہو گئے نا، تو دوسرے میں تسہیل اور ابدال ہم دونوں وجہ پڑھتے ہوتے ہیں۔ آرا ایتا میں بھی ہم پڑھتے ہیں، آرا ایتا میں بھی ہم دو وجہ پڑھتے ہیں، آرا ایتا اور آرائیتا، اور انتا میں انتا اور آنتا، تو یہ دونوں وجہ بنتی ہیں، لیکن حالت وقف میں صرف تسہیل ہوگی، انت یعنی انت اور ارائیت، بس ابدال منع ہے۔ وَيَمْنَعُ ابدالا، جو ابدال ہے وہ منع ہے، کیوں؟ سواکنہ الولا، اس کے بعد جو ساکن آئے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے، کیونکہ عربی میں ایسا کوئی کلمہ نہیں ہے جس میں اکٹھے ہی تین ساکن آ جائیں۔ آپ ابدال کریں گے ایک الف آ جائے گا، ایک نون آ جائے گا، ایک تا آ جائے گا، اور ارائیتا میں ایک الف آ جائے گا، ایک یا آ جائے گا، ایک تا آ جائے گا۔ تو ایسا کوئی کلمہ اہل عرب میں کہ ہاں موجود نہیں ہے جس میں تین ساکن اکٹھے ہوں، بس یہ تنبیہ یہاں کرنا مقصد تھی۔
ایک آمنتم اور آلہتنا میں ابدال والی وجہ منع ہے، ایک انت اور ارائیت میں جو ہے وہ وقفن ابدال والی وجہ منع ہے۔ اب امام شاطبی نے قاعدہ بیان کیا شاطبیہ میں کہ اگر حمزہ وصلی اور لام تعریف کے درمیان اگر حمزہ استفہامیہ اور لام تعریف کے درمیان حمزہ وصلی آ جائے تو ایسے قرآن مجید میں ٹوٹل جو ہے وہ 7 کلمے ہیں، ایسے ٹوٹل 4 ہیں، لیکن 3 کلمے 2 بار آئے ہیں تو میں نے ٹوٹل 7 کہہ دیے۔ 2 آل آنا، 2 آز ذکرینی، 2 اللہ اور ایک آ سحر، ابو جعفر اور ابو عمرو بصری کی قرات میں یہ 7 ہی ٹوٹل ایسے کلمے ہیں جن میں حمزہ استفہامیہ اور لام تعریف کے درمیان میں حمزہ وصلی آ جاتا ہے، وہ جہاں تسہیل جوازی اور ابدال جوازی کی ہم بات کرتے ہوتے ہیں تجوید میں۔ تو امام شاطبی نے وہاں پہ صرف اتنی بات کہی ہے کہ اگر حمزہ استفہام اور لام تعریف کے درمیان میں اگر حمزہ وصلی آ جائے تو وہاں پہ ایک تو ابدال کرتے ہوئے تسہیل کریں تمام قرہ کے ہاں، اور یہ جو ابدال کریں اور طول کریں تمام قرہ کے ہاں، ابدال کرتے ہوئے طول کریں، فلیل کل، پس یہ تمام قرہ کے لیے زا اولا یہ مقدم وجہ ہے۔ تو امام شاطبی نے صرف اتنی بات کی ہے، انہوں نے اس میں ایک چیز کا اضافہ کیا، فرماتے ہیں وَإِنْ حَمْزُ وَصْلٍ، اگر حمزہ وصلی آئے، بین لام مسکن، لام تعریف کو لام مسکن کہتے ہوتے ہیں، وہ حمزۃ الاستفہام، حمزہ استفہامیہ اور لام تعریف کے درمیان میں اگر حمزہ وصلی آ جائے تو پھر کیا کریں؟ فَمْدُدْهُ، حمزہ وصلی کو مبدلا فَمْدُدْهُ، پس اس میں مد کرے، مبدلا ابدال کرتے ہوئے، ابدال کے ساتھ طول کرے، کیونکہ ابدال کریں گے تو مد لازم بن جائے گی تو طول ہوگا۔ فَلِلْكُلِّ ذَا اولا، پس یہ وجہ تمام قرہ کے ہاں اولا ہے، یعنی مقدم ہے، پڑھنے میں پہلے ابدال آئے گا۔ دوسری وجہ تسہیل ہے، تو وہ یہاں پہ انہوں نے اس کو تو ساتھ نہیں بیان کی، امام شاطبی نے وہاں بیان کی ہوئی ہے، اس کی ضرورت نہیں تھی یہاں بیان کرنے کی۔ یہاں صرف اتنی بات کے اوپر ایک تنبیہ بنتی ہے، وہ تنبیہ انہوں نے کی ہے وَلَٰكِنْ اِذَا طَرَأَ، طَرَا لکھا ہوا ہے، اِذَا طَرَا، لیکن اگر جاری ہو تحریکُہُ، اس لام مسکن پر تحریک، اگر لام تعریف جو کہ ساکن ہوتا ہے اگر اس پہ کسی وجہ سے حرکت آ جائے تو کیا کرے؟ فل کے ساتھ ساتھ قصر والی وجہ پر، تو وزن شریک ہے، اعمل، تو اعمل آئے وزن شریک آ گیا، تو کہتے ہیں ان دونوں پہ عمل کرو۔ ایسا اگر آپ صرف حفظ کے اعتبار سے دیکھیں یعنی ایسے کلمات تو کئی بن جاتے ہیں، جیسا کہ آلانا کلمہ جو ہے یہ نافع کے لیے وصلن وقفن اور حمزہ کے لیے وقفن بن جاتا ہے کہ وہاں پہ لام تعریف کے اوپر حرکت آ جاتی ہے جس کی وجہ سے طول اور قصر 2 وجہ پڑی جاتی ہیں۔ تو ایسا مزید غور کریں گے تو کوئی کلمہ اور بھی ہے کہ وہاں پہ طول کے ساتھ ساتھ قصر، یہ بات انہوں نے جو اسپیشل یہاں پہ کہی ہے نا کہ اگر یہ لام تعریف متحرک ہو جائے تو پھر 2 وجہ آئیں گی، تو یہ تو وقتی طور پہ صرف آلانا بنتا ہے کہ لام تعریف متحرک ہو گیا ہے، اور کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں لام تعریف اس طرح متحرک ہو جائے اور طول کے ساتھ قصر آ جائے۔ ویسے اگر آپ دیکھیں تو کسی بھی مادہ کا سبب متغیر ہو جائے تو اس کے اصلی وجہ کے ساتھ ساتھ قصر بھی آ جاتا ہوتا ہے، اس کے کافی سارے کلمے مل جائیں گے آپ کو۔ یہ واضح، آگے چلیں، یہاں تک جو پڑھا ہے اگر سمجھ آ گیا تو ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ جی استاد محترم۔ آگے فرماتے ہیں اب ائمتن کا مسئلہ ہے، فرماتے ہیں وَأَئِمَّتًا، پہلے یہ سن لیں، ائمتن وہ کلمہ ہے کہ اس میں ہشام کے لیے بالخلف ادخال ہے، ہشام کے لیے بالخلف ادخال ہے، اور ابو جعفر کے لیے بھی اس میں ادخال ہوتا ہے، لہذا وہ یہاں پہ داخل ہیں، اس کا تو میں ان کا ذکر نہیں کرتا، ان کو سائڈ پہ کریں۔ صرف ہشام کے لیے اس میں بالخلف ادخال ہوتا ہے، اور جو اہل سماع ہے وہ اس میں صرف تسہیل کرتے ہیں۔ شاطبیہ میں سے صرف اتنا نکلتا ہے۔ شاطبیہ میں امام شاطبی نے ایک بات کہی تھی، اس بات کو اگر غور سے دیکھیں تو اس سے کچھ بات الٹ بھی نکالی جا سکتی ہے۔
تو صرف وہ کوئی غلط بات نہ اس سے نکال لے، تو اس لیے یہ شعر لائے تنبیہ کرتے ہوئے۔ شاطبیہ میں لکھا ہوا ہے وَأَئِمَّةً بِالْخُلْفِ قَدْ مَدَّ وَحْدَهُ، کہ ائمتن میں اکیلا وہ سے مراد ہشام ہے، اکیلا ہشام بالخلف ادخال کرتا ہے۔ آگے کہتے ہیں وساحل سما، اہل سما کے لیے میں تسہیل ہوگی، ابھی وساحل سما کہنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ بھی کہتے تو ہمیں پتہ چل جاتا کہ بچتا ہی کچھ نہیں، پیچھے تسہیل بچتی ہے۔ اہل سما جو ہے وہ دوسرے حمزہ میں تسہیل کرتے، یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن چلے انہوں نے کہہ دی، اضافی بات ہے، چلو آ گئی۔ آگے امام شاطبی نے کہا وفی النحو ابدلا، یہ جو دوسرا حمزہ ہے یہ نحوی طور پہ بدلا بھی گیا ہے، یعنی نحون دیکھیں تو ائمتن میں ایک ابدال والی وجہ بھی ہے ائمتن۔ تو ابھی امام شاطبی کے جملے کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ائمتن کلمے میں نحو میں تو ابدال ہے لیکن قرات میں ابدال نہیں ہے، دیکھنے سے یہ لگتا ہے کہ قرات میں ابدال نہیں ہے، تو یہ شعر لا کے انہوں نے تنبیہ کرنا چاہیے کہ نہیں نہیں قرات میں بھی ابدال ہے، وہ الگ بات ہے بطریق شاطبیہ نہیں ہے، وہ تو بات کی بحث ہے نا، لیکن یہ کہ صرف نحو میں ابدال ہے ایسا نہیں ہے، قرات میں بھی یہ وجہ پائی جاتی ہے، بعض ترکوں میں یہ وجہ آتی ہے، تو وہ تنبیہ کرتے ہیں وَأَئِمَّةً سَاحِلْ أَوْ ابْدِلْ لِنَافِعٍ وَمَكِّ وَبَصْرِ، کہتے ہیں ائمتن میں جو تسہیل کرنی وہ تو ٹھیک ہے، کرنی ہے، وہ شاطبیہ میں لکھی ہے، لیکن نافع مکی بصری کے لیے ابدال والی وجہ بھی ہے، وہ الگ بات ہے کہ شاطبیہ میں نہیں ہے، بطریق شاطبیہ نہیں ہے، تو اسی لیے وہ پھر انہوں نے اشارہ دے دیا کہ وہ اشرا کبرا میں ففی النشر اولا، النشر میں اشرا کبرا کے ترکوں کو بیان کرتے ہوئے نافع مکی بصری کے لیے ابدال والی وجہ پر بھی اعتماد کیا گیا ہے، یعنی اشرا کبرا کے ترکوں میں اگر دیکھیں تو ائمتن والی وجہ بھی نکلتی ہے، تو ائمتن وجہ یہ خاص طور پہ کہ جو ایسے کلمات ہیں نا جیسے فبی ای کی دوسری وجہ فبی یئی، تو یہ اسبہانی کے لیے ہوتے ہیں ایسے سارے کلمات، ان کے لیے تو اصولی طور پہ ائمتن ہے، باقیوں کے لیے ابدال والی وجہ بھی ہے، تو صرف تنبیہ کرنا مقصد تھا کہ یہ وجہ صرف نحوی وجہ نہیں ہے بلکہ یہ نشر میں یہ قرات میں بھی ہے، لیکن وہ شاطبی کے طریق سے نہیں ہے، وہ اشرا کبرا میں ہے۔ چلیں اس باب کے بارے میں کوئی سوال کرنا تو کر لیں، تو آگے باب شروع کرتے ہیں۔ کوئی سوال ہے تو کر لیں، نہیں تو بس ٹھیک شروع کرتے ہیں۔ باب حمزتین، باب الحمزتین من کلمتین واسقط الاولى في اتفاقهما معا، یہاں پہ بات صرف ایک بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو امام شاطبی نے کہا ہے نا کہ بصری کے لیے، یہ بات اصل میں بصری کے لیے ہو رہی ہے، اگر نہ بھی بصری کے لیے ہو رہی ہو تو قالون اور بزی کے لیے حمزتین مفتوحتین جو ہوتا ہے نا اس میں بھی یہی بات ہے، آپ بصری کے لیے تینوں قسموں میں اور قالون اور بزی کے لیے صرف مفتوحتین میں آپ ایڈ کر لیں۔ کہتے ہیں واسقط الاولا، پہلا حمزہ حذف ہوگا، پہلا امام شاطبی نے کہا کہ حمزہ پہلا حذف ہوگا، تو وہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں وقیل اخراہا یروی لذالک فتل اعلی، یہاں پہ تو صرف اسپیشلی بصری کی بات کی ہے نا، تو یہاں پہ صرف بصری کے لیے ہو، لیکن قالون بزی کے لیے بھی اس طرح کا اختلاف ہے، وہ رویس کے لیے بھی اختلاف ہے، قنبل کے لیے بھی اس طرح کا اسقاط ہوتا ہے اشرا کبرا میں، تو وہاں پہ یہی بحث ہوتی ہے کہ رویس کے لیے صرف توسط ہوتا ہے، وہ اسی لیے توسط ہوتا ہے کہ ان کے لیے حمزہ ہی دوسرا حذف ہوا ہوتا ہے، اور قنبل کے لیے دونوں وجہ ہوتی ہیں کہ پہلا حمزہ حذف ہوا ہوتا ہے، تو یہ بہرحال قراء کے ہاں یہ بحث چلتی ہے، دو حمزوں میں سے اگر کوئی حمزہ حذف ہوا تو حمزہ حذف ہوا کون سا ہے، پہلا کہ دوسرا، تو امام شاطبی نے تو اپنا مذہب خود ہی بیان کر دیا نا کہ وہ اسقط الاولا، کہ پہلا حمزہ حذف کرو، فی اتفاقہما معا، جب دونوں حمزوں کی حرکت ایک جیسی ہو، تو وہ یہاں پہ تنبیہ کر رہے ہیں وقیلا کہا گیا ہے کہ دوسرا حمزہ بھی، بعض نے یہ بھی کہا کہ پہلا نہیں حذف ہوا بلکہ دوسرا حذف ہوا ہے، یروی لذالک فتل اعلی، اور یہ بات ابو عمر بصری کے لیے روایت کی گئی ہے، کیا روایت کی گئی ہے کہ بعض لوگوں کا مذہب ہے کہ جو ابو عمر بصری کے لیے حمزہ حذف ہوا ہے نا وہ دوسرا حمزہ حذف ہوا ہے،
اچھا دوسرے اور پہلے حمزہ کے حذف کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ پہلے حمزے کو حذف سمجھتے ہیں تو توسط اور قصر دو وجہ آ جائیں گی، کیونکہ وہ مد منفصل بن جائے گا، مد منفصل کی طرح بن جائے گا۔ اگر آپ اس کو مد منفصل نہیں بھی نا سمجھ رہے تو نہ سمجھے، کیونکہ مد کا سبب متغیر ہوا ہے، مد متصل کا سبب متغیر ہو گیا ہے، تو اب جو ہے وہاں پہ مد متصل میں توسط کے ساتھ قصر آ رہا ہے۔ لیکن اگر آپ دوسرا حمزہ حذف سمجھیں گے تو پھر وہ جو ہے مد متصل ہی رہے گا، اس میں صرف توسط ہوگا اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ لیکن بطریق شاطبی ہم پڑھتے ہیں تو عمل شاطبی والے اس میں ہی ہے کہ امام شاطبی نے کہا کہ پہلا حمزہ حذف ہوگا، لہذا پہلے حمزہ والا ہی عمل ہوگا، لہذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو اگر دوسرا حمزہ حذف کیا ہے تو وہاں پہ صرف مد متصل ہو، یعنی دوری بصری اور سوسی دونوں کے لیے توسط ہی کیا جائے، ایسا نہیں ہے، وہاں پہ قصر بھی ہوگا کیونکہ ہم پہلے حمزہ کے حذف پہ چل رہے ہیں۔ لیکن پہلے اور دوسرے حمزہ کے حذف کو لے کر آپس میں اگر آپ مذہب کو جمع بھی کرنا چاہیں نا تو آپ جمع بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ کہہ لیں کہ ہم دونوں مذہبوں کو لے کر چلیں گے، اگر پہلا حمزہ حذف مانے تو ان کے حساب سے قصر توسط ہو جائے گا، اور جو دوسرا حمزہ مانتے تو توسط ان کا ہو جائے گا، تو دونوں مذہبوں کو ہم اکٹھا بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہ بعض جگہوں پہ یہ اکٹھا کیا بھی جاتا ہے، جیسا کہ مد منفص ہا الائی ان میں ہی اگر آپ دیکھ لیں، لیکن وہاں پہ ایک تحریر ہے، اس کو آگے میں بحث کرتا ہوں۔ یہ چیز سمجھ آ گئی آپ کو، پہلا اور دوسرا حمزہ حذف کرنے والی؟ استاد محترم آپ نے کہا ہے کہ اگر متفق الحرکت ہوں تو پھر شاطبیہ کے طریق کے لحاظ سے پہلا حمزہ حذف ہوگا نا، ہوں تو ویسے دوسرے طریق سے دوسرا حمزہ بھی حذف ہے، پہلا صحیح ہاں، یعنی مطلب ایک مذہب یہ بھی ہے، ایک مذہب یہ بھی ہے کہ دوسرا حمزہ حذف ہوا ہے۔ امام شاطبی نے تو یہ کہا نا کہ واسقط الاولی، پہلا حمزہ حذف کرو، تو پہلا حمزہ حذف کرنا ہے جب، تو اس کا اثر کیا ہوا کہ وہاں پہ توسط کے ساتھ ساتھ مد متصل کا قصر بھی آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ مد منفصل کے باب سے نہیں ہوگا، یہ متصل ہی ہے، لیکن متصل متغیر ہے، مغیر ہے۔ لیکن اگر آپ دوسرے مذہب پہ عمل کریں کہ نہیں حمزہ حذف ہی دوسرا ہوا، تو وہاں پہ آپ قصر نہیں کر سکتے کیونکہ وہ مد متصل ہے، پھر باقی کی باقی ہے۔ تو دو مذاہب ہیں، لیکن عمل کس پہ ہے؟ عمل اس پہ ہے کہ حمزہ پہلا حذف ہونا، کیونکہ بطریق شاطبیہ ہم وہی پڑھتے ہیں، یعنی حمزہ پہلا ہی حذف کیا جائے گا۔ تو جیسا کہ مد منفصل کی شکل ہوتی ہے نا کہ منفصل میں قصر توسط ہوتا ہے یہ دوری کے لیے، تو اس کے لیے بھی ہوگا، لیکن اس کو منفصل کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر سوسی کے لیے کیا کریں گے؟ سوسی کے لیے منفصل میں توسط کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، تو وہ متصل ہی ہے، سوسی کے لیے بھی وہاں پہ قصر توسط ہوگا کیونکہ متصل کا حمزہ متغیر ہو گیا ہے، تو جب سبب متغیر ہو جائے تو ایک وجہ قصر آ جاتی ہوتی ہے۔ کلیئر ہے؟ جی اب اس کو آپ کسی چیز کے ساتھ جوڑ لیں، مثلا مد منفصل کے ساتھ آپ ایسی ہی کوئی چیز جوڑ لیں، جیسے ہا الائی ان کر لیں، ہا الائی ان، کہ وہاں پہ مد منفصل کے ساتھ اس کو آپس میں جوڑیں تو کتنی وجہ بنتی ہیں؟ ان میں سے پھر ایک وجہ اصل میں وہ تحریرات کے طور پہ ناجائز ہو جاتی ہے، اسی لیے میں اس کی مثال نہیں دے رہا، اس کو میں آگے خود سے بیان کرتا ہوں، جیسا کہ انہوں نے بھی ایک مثال بلکہ دی ہوئی ہے۔ یہ مد منفصل کے ساتھ انہوں نے جا احد جوڑا ہوا ہے، میں ہاؤلا ان کی بات کر رہا تھا، اس میں ایک وجہ تحریرات میں ہی منع ہے، وہ بلکہ آگے آ بھی جائے گی۔ دیکھیں مد منفصل جیسے مردا او اور جا احد، مد منفصل کا آپ نے قصر کیا، تو جا احد میں آپ نے پہلے قصر کیا پھر مد کیا، تو قصر یہاں پہ کیوں کیا جا احد میں؟ کیونکہ مد منفصل کا سبب متغیر ہوا ہے، سبب متغیر ہوا ہے تو آپ نے قصر کیا۔ اب یہاں پہ قصر پہلے کیوں کیا؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے اسپیشل، وہ امام جزری کے طریقہ کار کے مطابق ہے۔ ہم جو قرات پڑھتے ہیں ہم پڑھتے ہیں بطریق شاطبیہ بتقییدات امام جزری، ہم امام جزری کی تقییدات اور تحریرات کے مطابق قرآن پڑھتے ہیں، کیونکہ ہماری ساری سندیں امام جزری تک جاتی ہیں، تو وہ سندیں جو ہیں ان کی وجہ سے ہم امام جزری کی تحریرات پہ عمل کرتے۔ تو امام جزری کا کہنا ہے کہ اگر
حمزہ میں تصیل ہوئی ہو اور تصیل کی وجہ سے قصر توسط ہو رہا ہو تو پھر توسط مقدم ہوگا. اگر حمزہ حذف ہی ہو گیا ہو تو پھر قصر مقدم ہوگا. اس وجہ سے جا احد میں پہلے قصر ہوگا کیونکہ حمزہ حذف ہو گیا نا. سبب جو ہے وہ بالکل ختم ہی ہو گیا ہے. اگر سبب تھوڑا سا باقی ہو پھر توسط مقدم ہے. سبب بالکل ختم ہو جائے تو پھر قصر ہوگا. تو مرد او میں مرد منفصل میں قصر کیا تو جا احد میں آپ نے قصر بھی کیا مد بھی کیا. لیکن مرد او میں آپ نے مد کیا تو جا احد میں صرف مد ہوگی. قصر منع ہے. قصر منع ہے. اب یہ تو تحریرات کا مسئلہ ہے نا کہ یہاں پہ قصر منع ہے تو اس کی ایک وجہ بھی ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ اس میں کیا مان رہے ہیں. جا احد میں آپ کس چیز کا حذف مان رہے ہیں, پہلے حمزہ کا کہ دوسرے حمزہ کا. اگر تو آپ کہتے ہیں کہ پہلا حمزہ محذوف ہے تو پھر یہ مد منفصل بن گئی. تو پیچھے مد منفصل میں توسط کیا تو اگلی مد منفصل میں بھی توسط ہی ہو سکتا ہے, لہذا قصر منع ہے. اگر آپ کہیں نہیں دوسرا حمزہ جو ہے وہ حذف کیا گیا ہے تو پھر یہ مد متصل کی شکل ہے تو مد متصل میں تو قصر ہو ہی نہیں سکتا. لہذا مد منفصل کے مد کے ساتھ آگے صرف مادی ہوگی, قصر نہیں ہو سکتا. تو اسی چیز کو پچھلے پہ بھی آپ چلا لیں. آپ نے مد منفصل میں قصر کیا, جا احد کو آپ کیا مانتے ہیں, پہلا حمزہ کا حذف کے دوسرے حمزہ کا حذف. اگر آپ کہتے ہیں جی یہ پہلے حمزہ کا حذف ہے تو یہ مد منفصل ہے, اس میں قصر ہو سکتا ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ نہیں میں دوسرے حمزہ کا حذف مانتا ہوں تو پھر تو مد متصل ہے لہذا توسط ہوگا. تو قصر کے ساتھ پیچھے مد منفصل کی قصر کے ساتھ جا احد میں قصر و توسط دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن استاد محترم آپ کہہ ٹھیک ہے, رہے یہ تھے. تحریر سمجھ آ گئی ایک وجہ کیوں منع ہے. جی ہاں کریں کریں سوال کریں, مجھے سوال آپ کا سمجھ آ گیا لیکن پھر بھی ایک جی استاد محترم آپ کہہ رہے تھے نا کہ بار کر لیں. میں کہہ رہا تھا نا کہ ہم نے صرف اسی چیز پہ عمل کرنا ہے کہ پہلا حمزہ جی صرف پہلا حمزہ حذف اس مذہب پہ ہم نے عمل کرنا ہے. جی تو پھر اگر وہ آپ دوسرے. اس مذہب پہ عمل کریں, اگر آپ اس مذہب پہ عمل کریں جب کیونکہ حمزہ جب بھی کسی مدد ہے ایک وجہ وہاں پہ مزید قصر کی آ جاتی ہے, لہذا پیچھے قصر کیا ہے تو آگے ایک تو مد متصل کا اپنا توسط کیا, دوسرا حمزہ کے حذف ہو جانے کی وجہ سے قصر کیا. اور محررین جو ہیں وہ پیچھے مد منفصل میں قصر کیا ہو تو آگے جا احد میں قصر مد کیا ہو, پیچھے مد منفصل میں مد کیا ہو تو آگے جا احد میں قصر والی وجہ کو جائز نہیں سمجھتے. اور اس جائز نہ سمجھنے کی جو ہے وہ آپ دونوں مذہبوں کو آپس میں کھول لیں تو آپ کے لیے ہر چیز واضح ہو جائے گی. کہ اگر جی آپ اس کو پہلے حمزہ کا حذف مان رہے ہیں, پہلے حمزہ کا مان رہے ہیں تو مد منفصل کی شکل ہے, تو پیچھے مد منفصل میں توسط کیا ہوا تو آگے قصر کیسے ہو سکتا ہے. تو اگر آپ کہہ دیں کہ نہیں ہم دوسرے حمزہ کا حذف کرتے ہیں تو پہلا حمزہ جو ہے وہ پہلے حمزہ کو حذف نہیں کرتے تو پھر تو مد متصل کی شکل ہے تو اس میں ہو گئی صرف توسط, اس میں تو قصر ویسے ہی نہیں ہوتا. تو یہ وجہ کہ یہاں پہ ایک وجہ منع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, ویسے یہ چیز آگے شعر میں آ رہی ہے, یہاں تو صرف اتنا بتانا مقصد تھا کہ امام شاطبی نے کہا نا واسقط الاولی کہ پہلا حمزہ کو حذف کرو, تو جو دوسرا حمزہ ہے بعض کہتے ہیں کہ دوسرا حمزہ بھی حذف ہے. جو حمزہ حذف بصری کرتے ہیں وہ کون سا حمزہ ہے, پہلا ہے کہ یہ دوسرا ہے. امام شاطبی کا مذہب ہے کہ جی پہلا ہے, لیکن بعض لوگ کہتے ہیں جی دوسرا بھی ہے لیکن اس پہ عمل نہیں ہے. قیل کہا کہ انہوں نے خود بھی اس کی طرف وضاحت کر دی ہے. اب آگے ایک نئی چیز والاخرى كمد عند ورش وقنبل وقد قيل محض المد عنها تبدلا. اچھا یہاں پہ انہوں نے کہا ہے یہ جو وہی ورش اور قنبل کی جو وجہ ہوتی ہے کہ دونوں حمزے متفق الحرکت ہوں تو دوسرے حمزہ میں تسہیل بھی ہوتی ہے اور ابدال بھی ہوتا ہے, دو وجہ ہوتی ہیں. تو یہاں ایک چیز کے اوپر انہوں نے تھوڑی سی ڈیٹیل بیان کرنی, کہتے ہیں وَمُدَّ إِذَا كَانَ السُّكُونُ بُعَيْدَهُ, کہتے ہیں آپ طول کریں کب, جب اس کے بعد سکون آیا ہو, بعیدہ اس کے بعد سکون آیا ہو, یعنی آپ مد تب کریں. یہ بھی قرآن مجید میں چاند کلمے ہیں, زیادہ نہیں ہے. دو حمزے دو حمزے دو کلموں میں ہو, دونوں کی حرکت متفق ہو, دو حمزے دو کلموں میں ہو, دونوں متفق الحرکت ہو,
جب ابدال کرنا ہے، جب ورش یا قنبل نے دوسرے حمزہ کا ابدال کرنا ہے، تو اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے متحرک حرف ہے کہ ساکن حرف ہے. اگر تو بعد میں ساکن حرف ہے تو وہاں پہ مد لازم کی صورت بن گئی، لہذا طول ہوگا. اگر متحرک حرف ہے تو وہاں پہ مد اصلی ہوگی. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ ایک چیز بتانا مقصد ہے کہ طول تو آپ تب کریں جب بعد میں ساکن ہو، جب بعد میں ساکن ہو. لیکن اگر بعد میں متحرک ہو تو مد اصلی ہوگی. یہ بات تو بتانے کی ضرورت نہیں تھی، اسی لیے نہیں بتائی. وہ اس بات کے اوپر ایک تنبیہ کر رہے ہیں کہ اگر ماں بعد ساکن ہو تو طول ہوگا، لیکن وہی ساکن کسی وجہ سے متحرک ہو جائے. اگر وہی ساکن کسی وجہ سے متحرک ہو جائے، وجہ دو ہی ہیں. قنبل کے لیے تو صرف ایک ہی وجہ بنتی ہے نا کہ اگر اجتماع ساکنین ہو جائے، لیکن ورش کے لیے دو ایسی وجہ ہیں کہ وہ حرف جو ہے متحرک ہو سکتا ہے، ساکن اور متحرک ہو سکتا ہے. ایک نقل حرکت کی وجہ سے، ایک اجتماع ساکنین کی وجہ سے. تو پھر کیا کرنا ہے؟ فقصر وطولا، ایک آپ قصر بھی کریں گے اور طول بھی کریں گے. طول کیوں کریں گے؟ اصلی حالت کا اعتبار کرتے ہوئے. اور قصر کیوں کریں گے؟ عارضی حالت کا اعتبار کرتے ہوئے. قرآن مجید میں اس کے ٹوٹل 3 کلمے ہیں. 3 ہے کہ 5 ہے؟ 3 کلمے ہیں. ایک تو اجتماع ساکنین کا ہے اور 2 نقل حرکت کی وجہ سے ہیں. ایک ہے علل بغاء ان اردنا، یہ بلکہ اس میں نیچے شرح میں لکھے بھی ہیں، علل بغاء ان اردنا للنبی ان ارادا. اب یہاں پہ ورش نے نقل حرکت کی وجہ سے وہاں پہ جو ساکن متحرک ہو جائے گا، کیونکہ یہ کلمہ ہے للنبی این ارادا، این ارادا اور این اردنا. اس نون پہ حمزہ کی حرکت نقل ہو جائے گی تو کیا بن گیا؟ علل بغاء این اردنا اور علل بغاء این اردنا. للنبی این ارادا اور للنبی این ارادا، یہ طول ہوگی للنبی این ارادا. اور النساء ان اتقیتن، یہ کلمہ قنبل کے لیے بھی ہے، لیکن جو پہلے 2 کلمے وہ صرف ورش کے لیے ہیں، کیونکہ قنبل تو وہاں نقل حرکت نہیں نہ کرتا، تو اس کے لیے تو طول والی ایک ہی وجہ ہوگی. لیکن ورش وہاں پہ نقل حرکت کر لیتا ہے تو وہ جو مد کا سبب تھا وہ متغیر ہو گیا، لہذا قصر ہوگی. النساء ان اتقیتن میں بھی یہی چیز ہے، یہ النساء این تھا، این، لیکن حالت وصل میں اجتماع ساکنین کی وجہ سے وہ متحرک ہو گیا. تو النساء ان اتقیتن، النساء ان اتقیتن، 2 وجہ ہوں گی. ہاں بھی کلیئر ہے؟ یہ ٹوٹل 3 ہی کلمے، اور نہیں ہے. اور کلمے ہیں ضرور لیکن وہ اور چیزیں بنتی ہیں، جیسے کہ الف لام میم اللہ، اور ورش کے لیے الف لام میم ما حسب الناس بھی ہے، اور آل آنا بھی ہے. وہ مد کے سبب متغیر ہو رہے ہیں، اسی وجہ سے وہاں پہ طول کے ساتھ قصر بھی آ رہا ہے. تو وہ ہر چیز کے تحت اس طرح کی چیزوں کو بیان کرتے جا رہے ہیں، اکٹھے نہیں بیان کیے سارے. یہ چیز سمجھ آ گئی؟ جی. آگے فرماتے ہیں یہ جا آل ایک اسپیشل ہے، اس میں اسپیشلٹی ہے. یہ 2 حمزے 2 کلموں میں ہو، دونوں متفق الحرکت ہو، تو ورش کے لیے ابھی ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ تسہیل اور ابدال دوسرے حمزے میں 2 وجہ ہوتی ہیں. لیکن جا آل میں، جا آل میں اگر ابدال کرنا ہے تو پھر ایک خاص چیز اس میں ہے. لیکن مغاربہ کے ہاں تو یہ ابدال ابدول ہے ہی نہیں نا، بالکل یہ وجہ ہے ہی نہیں ان کے ہاں. ہمارے ہاں یہ وجہ ابدال والی ہے ضرور، لیکن اس میں ایک تنبیہ ہے. وجاء آل ابدلن عند ورشن، جا آل میں ابدال بھی کرو ورش کے لیے. تسہیل تو ہونی ہے نا، اس پہ تو کوئی اعتراض ہی نہیں، وہ سادی سی وہ جیسی ہے اس پہ تو کسی قسم کوئی اعتراض نہیں، اس لیے بیان بھی نہیں کیا. ابدلن عند ورشن، ورش کے لیے ابدال بھی کرو. تو یہ انہوں نے ہمارا اپنا مذہب بیان کیا ہے کہ مشارقہ کے ہاں یہاں ابدال بھی ہوتا ہے، مغاربہ اگرچہ نہیں مانتے، وہ ان کی سندوں میں نہیں ہوگا. ہمارے ہاں تسہیل کے ساتھ ساتھ اس میں ابدال بھی ہو گیا. ایک چیز بتا دی. اب آگے اس میں ایک خاص پوائنٹ ہے، کہتے ہیں لیکن بقصر و مد فیہ، بقصر و مد، قصر کے ساتھ اور مد کے ساتھ اس میں قل آپ کہیں. اور یہی چیز قنبل کے لیے بھی ہے، قنبل کے لیے بھی ابدال ہونا ہے نا، لیکن اس میں صرف طول اور قصر ہی کیوں ہو رہا، توسط کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جا آلہ جب بن گیا نا، آلہ، جا آلہ، تو یہاں پہ 2 الف جمع ہو گئے ہیں، 2 الف جمع ہو گئے ہیں. وہ کیسے؟ ایک آلہ میں جو
ا کے بعد الف ہے، ایک اس حمزہ کو ہم نے الف سے بدلا ہے، جا کے بعد جو آلہ لفظ ہے اس میں جو ہے اس کو بھی الف سے بدل دیا، کیونکہ دوسرے حمزہ کو ورش الف سے بدلتے ہوتے ہیں، قنبل الف سے بدلتے ہوتے ہیں، اور ایک الف پہلے سے وہاں پہ موجود ہے، تو یہاں پہ ٹوٹل 2 الف جمع ہو گئے۔ اب 2 الف جمع ہونے کی وجہ سے آپ خود دیکھیں، حرف مدہ ہے ایک، اس کے بعد الف آیا ہوا جو کہ ساکن ہوتا ہے، تو حرف مدہ کے بعد ساکن آ جائے تو کیا ہوتا ہے وہاں پہ؟ اور الف ہمیشہ ہی ساکن ہوتا ہے نا، تو کیا ہوا؟ مد لازم کی صورت نہیں بن گئی؟ جی جی ہاں تو طول ہو گیا، اور ان 2 الفوں میں سے ایک الف حذف بھی کیا گیا ہے۔ جب 2 الف اس طرح جمع ہو جائے تو ان میں سے ایک، بعض کا مذہب ہے ایک الف حذف کر دو، اور بعض کا مذہب ہے دونوں الفوں کو پڑھو، تو دونوں الفوں کو پڑھو گے تو طول ہو گیا، ایک الف حذف کر دو گے تو ایک الف بچ گیا، تو مد اصلی ہو سکتی، اور تو کچھ نہیں ہو سکتا، لہذا وہاں پہ مد اصلی ہوگی، تو مد اصلی کا قصر ہو گیا، اور دونوں الفوں کے ہوتے ہوئے وہاں پہ طول ہو گیا۔ اب یہاں پہ یہ مد بدل کی، یہ مد بدل سے مستثنا ہے، یہ مد بدل سے مستثنا ہے، لہذا توسط نہیں ہو رہا۔ اگر یہاں پہ مد بدل ہوتی تو ہم توسط بھی کرتے۔ قصر ہم کر رہے ہیں 2 الفوں میں سے ایک الف کو حذف ہونے کی تقدیر پر، اور طول ہم کر رہے ہیں دونوں الف کو پڑھتے ہوئے۔ یہی چیز ہم امام حمزہ کے لیے بھی کرتے ہوتے ہیں۔ یہ جو یشا لفظ ہے اس میں جو ہم قصر توسط طول کرتے، یشا یشا یشا، یہ ہم توسط اور طول کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ ان میں بھی الفوں کا حذف ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ توسط آ جاتا ہوتا کسی اور وجہ سے، لیکن یہاں پہ توسط نہیں آ سکتا۔ 2 الفوں کو پڑھا تو طول، اور 2 الفوں میں سے ایک کو حذف کیا تو قصر ہوگا۔ تو بس یہی ایک تنبیہ بتانا ان کا مقصد تھا کہ جا آلہ میں نا قصر بھی ہوگا، ہمارے ہاں یہ مد بدل سے مستثنا ہے نا، تو اسی لیے اس میں صرف یہاں پہ طول بھی ہوگا، لیکن یہ طول جو ہے یہ مد لازم کے طور پہ ہو رہا ہے، مد بدل کے طور پہ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے؟ اور یہ چیز قنبل اور وجھ دونوں کے لیے ہوگی، کیونکہ ان میں دونوں کے لیے ابدال ہوتا ہے۔ اوکے کلیئر ہے؟ آگے پڑھیں۔ ٹوٹل 5 بجے ہوگی تسہیل کے ساتھ تینوں مد بدل کی، اور ابدال کے ساتھ ایک طول ہو گئے، قصر ہوگا بس۔ اچھا وہ جو چیز میں پیچھے بتا رہا تھا کہ امام جزری نے کہا کہ اگر حمزہ کا کچھ سبب کچھ حصہ باقی ہو تو پھر مد مقدم ہوتی ہے، اور اگر حمزہ حذفی ہو جائے پھر قصر مقدم ہوتی ہے۔ تو یہ چیز جیسا کہ قانون کے لیے ہم کرتے ہیں، قانون کے لیے پہلے حمزہ میں تسہیل ہوتی ہے نا، تو تسہیل کی وجہ سے قصر و توسط 2 وجہ ہو جاتی ہیں، تو ہم توسط کو کیوں مقدم کرتے ہیں؟ کیونکہ حمزہ وہاں پہ کچھ نہ کچھ باقی تو ہے، لیکن جب وہ حمزہ کو حذف ہی کر دیتے ہیں جیسا کہ بصری ہیں تو پھر قصر مقدم ہوگی۔ یہ چیز امام جزری نے کہی ہے، یہ ان کا طریقہ کار ہے، اسی کو اب یہاں بیان کرنے لگے ہیں۔ وَإِنْ حَرْفُ مَدٍ قبل حمز وَإِنْ حَرْفُ مَدٍ قبل حمز مغیر، جب بھی حمزہ مغیرہ کے ماقبل حرف مدہ ہو، یعنی یہ صرف مد متصل کے طور پہ بات ہے، یجوز قصرہ تو اس میں قصر بھی جائز ہے، والمد ما زال اعدلا، امام جزری شاطبی نے کہا ہے والمد ما زال اعدلا، کہ مد ہمیشہ بہترین ہے، تو اس کے اوپر تنبیہ نہیں، ہمیشہ بہترین نہیں ہے۔ اگر حمزہ میں تغیر ہو گیا ہے تو امام شاطبی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ قصر بھی جائز ہے، لیکن مد جو ہے وہ بہترین ہے ہمیشہ، تو یہ ہمیشہ بہترین نہیں ہے، بلکہ کب بہترین ہے؟ اذا اثر الحمز المغیر قد بقی، اگر حمزہ کا اثر، حمزہ جو کہ مغیر ہے اس کا اثر کچھ نہ کچھ باقی ہو تو تب مد مقدم ہے، تب مد بہتر ہے۔ جیسا کہ پہلے حمزہ میں تسہیل کی جائے تو حمزہ پھر بھی کچھ نہ کچھ تو باقی ہے نا، مد متصل پھر بھی کسی صورت میں تو پھر بھی تھوڑی بہت باقی ہے، لہذا توسط مقدم ہونا چاہیے۔ لیکن جب حمزہ سرے سے ہی ختم ہو گیا، تو جب حمزہ ہے ہی نہیں تو پھر تو یہی چیز زیادہ بہتر ہے کہ قصر ہی مقدم کی جائے۔ تو وہ آگے کہتے ہیں وما حذفی ہی، لیکن اگر حمزہ کا حذف ہو جائے فالقصر کان مفضلا، پھر قصر کو فضیلت دی گئی ہے، قصر مقدم ہوگا، ٹھیک ہے؟ اچھا اس طرح کی چیز یہی نہیں نہیں، یہ بات مکمل ہو گئی، بس یہ بات مکمل ہو گئی، یہ چیز سمجھ آ گئی؟ آگے ایک نئی بات ہے، یہ چیز سمجھ آ گئی؟ یا میری آواز نہیں جا رہی آپ کو، یا آپ لوگوں کی مجھے نہیں آ رہی؟
جی جی استاد استاد محترم آپ کی آواز آ رہی ہے۔ ہوں یہ چیز سمجھ آ گئی ہے؟ جی آ گئی ہے الحمدللہ۔ استاد اسکرین پہ آپ محترم نے ابھی بھی اعلیٰ کو رکھا ہوا ہے۔ جی پوچھے۔ حرف مدہ جو حمزہ مغیرہ سے پہلے آئے جیسے ہا اولائی میں ہے تو ہوں یہ حمزہ بدل ہوں سکتا ہے اس وجہ سے، اور اس میں پھر آپ بتا رہے تھے کسر بھی آ سکتا ہے اور طول بھی آ سکتا ہے نا؟ نہیں تو اسپیشل طول نہ کہیں، جو وجہ جس کی ہے، یعنی مادی ہے نا، مد متصل ہی ہے نا، اس کا سبب متغیر ہو گیا ہے۔ اگر کوئی طول کرنے والا ہے مد متصل میں تو اس کے لیے طول کے ساتھ قصر آ جائے گا، اور اگر کوئی وہی توسط کرنے والا ہے تو توسط کے ساتھ قصر آ جائے گا۔ یعنی جی اسپیشل طول کو وہ نہ کرے، مینشن نہ کرے۔ جی جی مد یعنی مد کہہ لیں، ہمارے ہاں تو مد سے مراد دونوں چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جو اہل عرب ہیں وہ مد سے مراد طول لیتے ہوتے ہیں۔ یعنی جب بھی کسی مد کا سبب متغیر ہو، جب بھی کسی مد کا سبب متغیر ہو تو ایک وجہ قصر ایڈ ہو جاتی ہے، دوسری وجہ تو وہ ان کی اپنے اپنے راویوں کے اعتبار سے ہے نا، جس کا جی توسط ہے توسط ہے، جس کا طول ہے طول ہے۔ اب آپ سوال کریں، کیا کرنا چاہ رہی ہیں؟ جی میں یہی کہہ رہی تھی کہ کسر کے ساتھ طول میں یہ کہہ رہی تھی، تو آپ نے سمجھا دیا کہ طول نہیں وہ مد کا۔ تو امام شاطبی یہی کہہ رہے ہیں، جب بھی حمزہ مغیرہ سے پہلے حرف مدہ ہو تو وہ ظاہر ہے وہ مد متصل کو ہی کہہ رہے ہیں نا، کہ حمزہ مد متصل کا حمزہ اگر مغیر ہو جائے، کہنا یہ چاہ رہے ہیں۔ تو یہ تو انہوں نے ایک اسپیشل صرف ہم مد متصل کی کیٹیگری بیان کر دی نا، ویسے تو یہ عام قاعدہ جب بھی کسی مد کا سبب متغیر ہو جائے تو وہاں پہ ایک وجہ قصر آ جاتی ہے۔ تو امام شاطبی تو حمزوں کا باب کر رہے ہیں، تو انہوں نے صرف حمزہ والی بات کو اسپیشل کیا کہ جب حمزہ مغیرہ کے ما قبل حرف مدہ ہو، یعنی مد متصل کا حمزہ مغیر ہو جائے تو قصر بھی جائز ہے، لیکن مد ہمیشہ بہتر ہے۔ تو ہمیشہ بہتر نہیں ہوتی، بہتر تب ہوتی ہے جب حمزہ کا کچھ نہ کچھ حصہ باقی رہے، یعنی کہ اس میں تسہیل ہو جائے۔ لیکن اگر حمزہ وہ بالکل ہی حذف ہو جائے، یعنی اس میں تغیر کیا جائے اور وہ ٹوٹل ہی حذف ہو جائے، ختم ہی ہو جائے، تو پھر قصر مقدم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ صرف مقدم مؤخر بتایا ہوا ہے یہاں پہ، اور یہ امام جزری کا یعنی اپنا عمل ہے جس کو وہ پسند کرتے ہیں، تو ہم امام جزری کے مطابق چلتے ہوتے لہذا ایسے کرنا ہے۔ اور مجھے تو یہ چیز سپیشلی طور پہ قاری خیر محمد صاحب نے کروائی ہے، یعنی وہ تو اس کا پورا اہتمام کرتے ہوتے تھے کہ ان کو میں نے قانون سنایا تھا، صرف قانون، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جب قانون جہاں پہ اسقاط کرتے تو وہاں پہ قصر مقدم کرو، اور جہاں پہ تسہیل کرتے وہاں توسط کرو، یعنی امام جزری کا یہ کہنا ہے۔ تو بعض مشائخ جو ہیں اس پہ پورا اعتماد کرواتے ہیں، اہتمام کرواتے ہیں۔ مقدم مؤخر کو فرض نہیں ہوتا، لیکن باہر ہے یہ ایک اہم چیز تو ہے۔ یہ کلیئر ہے، تو پھر میں اگلی چیز بتاؤں۔ جی استاد محترم۔ اب وہ ہاؤلائی ان کی مثال لے کر آئے ہیں اور ایک چیز بتانا چاہ رہے ہیں جو کہ میں نے تھوڑی سی پیچھے بھی بتا دیا، لیکن اس کا ایک پوائنٹ یہاں پہ ہے۔ جب ایسی ہی کوئی چیز ہو نا کہ جہاں پہ دو حمزے دو کلموں میں ہوں اور پہلا حمزہ حذف ہو رہا ہو، تو یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ متفق الحرکت میں ہوتا ہے۔ دو حمزے دو کلموں میں ہوں اور متفق الحرکت ہوں تو آپ کو پتہ ہے بصری مفتوحتین، مکسورتین، مضمومتین، تینوں میں پہلے حمزہ کو حذف کر دیتا ہے۔ قالون صرف مفتوحتین، اور قالون اور بزی صرف مفتوحتین کے پہلے حمزہ کو حذف کرتے ہیں، مکسورتین اور مضمومتین کے پہلے حمزہ میں تسہیل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں ایک چیز ہے، اگر یہی اسی طرح کی کوئی بھی مثال، اسی طرح کی کوئی بھی مثال اگر مد منفصل کے ساتھ جمع ہو جائے تو تب آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو وجہ تو ٹوٹل 4 بنتی ہیں۔ اگر کسی کا مد، جیسا کہ بصری کے دوری کے لیے مد منفصل میں 2 وجہ ہیں، تو سوسی اس چیز میں شامل نہیں ہے۔ سوسی کیا کرے گا؟ مد منفصل کا اپنا ذاتی جو اس کا قصر ہی قصر ہے، تو قصر کر کے آگے لا این میں اپنی 2 وجہ پڑے گا، بس سوسی سائڈ پہ ہو گیا۔ تو یہ چیز، اور اسی طرح بزی کے لیے بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ اپنا مد منفصل کا قصر کرے گا اور ساتھ 2 وجہ پڑھ لے گا۔ یہ چیز بنتی ہے قالون کے لیے اور دوری کے لیے، کہ دوری کے لیے بھی مد منفصل میں 2 وجہ ہیں اور قالون کے لیے بھی 2 وجہ ہیں۔ تو قصر کے ساتھ بھی لائین میں 2 وجہ اور توسط کے ساتھ بھی لائین میں 2 وجہ، تو عقلی وجہ بن گئی 4 بن گئی نا۔ پھر نہیں سمجھ آیا؟
کوئی بولا بھی کرے استاد محترم دوبارہ بتا دیں گے؟ میں دوبارہ بتایا تو یہ تو جمع الجمع کی وہی چیزیں ہیں جن چیزوں میں سپیڈ سے آگے جا رہا ہوں، وہ اس لیے کہ وہ چیزیں آپ نے ابھی جمع الجمع میں پڑھی تو ہیں۔ قالون کے لیے مد منفصل میں 2 وجہ ہیں نا، دوری کے لیے بھی 2 وجہ ہیں، بزی کے لیے منفصل میں صرف 1 وجہ قصر ہوتی ہے، سوسی کے لیے بھی صرف 1 وجہ قصر ہوتی ہے۔ اچھا، انہی لوگوں کے لیے قالون بزی اور بصری، انہی کے لیے حمزتینی متفقتینی من کلمتینی، یعنی دونوں مفتوح ہو، دونوں مکسور ہو، دونوں مضموم ہو، انہی کے پہلے حمزہ میں حذف یا تسہیل ہوتی ہے نا۔ تو بصری کے لیے آپ کو پتا ہے کہ جب 2 حمزے 2 کلموں میں ہوں اور دونوں متفق الحرکت ہو تو بصری پہلے حمزہ کو حذف کر دیتے ہیں تینوں قسموں میں، لیکن قالون اور بزی جو ہیں وہ مفتوحتین کے پہلے حمزہ کو حذف کرتے ہیں، مکسورتین اور مضمومتین کے پہلے حمزہ کو تسہیل سے پڑھتے ہیں۔ یہ چیز تو آپ لوگوں کو معلوم ہے نا۔ جی 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 استاد محترم۔ ہاں، اب یہ چیز معلوم ہے نا۔ اب جی اگر اسی طرح کا کوئی کلمہ اگر مد منفصل کے ساتھ جمع ہو جائے کسی آیت میں، جیسا کہ ہا اولائی ان میں ہو گیا، جیسا کہ ہا اولائی ان میں ہو گیا نا کہ دونوں جی جی متفق الحرکت ہے حمزے، تو پہلے حمزہ کو بصری حذف کر دے گا، قالون اور بزی پہلے حمزہ میں تسہیل کریں گے۔ ایسا کوئی بھی کلمہ کہیں پہ بھی جمع ہو جائے، اگر وہ مد منفصل کے ساتھ آ گیا ہے تو بزی کے لیے منفصل میں وجہ ہی ایک ہے قاصر، تو اس کے لیے تو کوئی تحریر بنتی نہیں، وہ مد منفصل میں خالی قصر کرے گا اور آگے اپنی 2 وجہ پڑھ لے گا۔ بزی پہلے حمزہ میں تسہیل مع المدی والقصر کر لے گا، سوسی جو ہے وہ پہلے حمزہ کے قصر کے ساتھ حذف مع المدی والقصر کر لے گا۔ تو یہ چیز سوسی اور بزی کے لیے تو نہ ہوئی، تو رہ کون گیا؟ قالون اور دوری۔ قالون کے لیے بھی منفصل میں 2 وجہ ہیں، دوری کے لیے بھی منفصل میں 2 وجہ ہیں، تو جی لہٰذا منفصل کی ہر وجہ کے ساتھ، یعنی قالون کہہ لیں آپ، قالون کے قصر کے ساتھ بھی پہلے حمزہ میں تسہیل مع المدی والقصر ہوگی اور توسط کے ساتھ بھی تسہیل مع المدی والقصر ہوگی، 4 وجہ ہوگی نا عقلی۔ جی بالکل۔ دوری کے لیے بھی قصر کے ساتھ اسقاط مع المدی والقصر ہوگا اور توسط کے ساتھ بھی اسقاط مع المدی والقصر ہوگا۔ تو قالون اور دوری دونوں کے لیے مد منفصل کے ساتھ اس طرح کے کلمات جمع ہو جائے تو عقلی 4 وجہ بنتی ہیں نا۔ جی ہاں، 4 وجہ بنتی ہیں۔ اب ان 4 وجہ، جی جی کرے 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 بات کرے، سوال پوچھے درمیان میں ٹوک کے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن استاد محترم جو آپ نے بھی کہا ہے ہا اولائی ان، تو اس میں توسط والی وجہ کے ساتھ پھر توسط ہی آئے گا نا اسقاط میں، کسر تو ناجائز نہیں ہو نہیں، جائے گا۔ وہ بات کی، وہ ابھی میں بتاتا ہوں، نہیں نہیں نہیں، وہ بات کی بات ہے، وہ تو میں بتاتا ہوں ابھی، میں ابھی صرف آپ کو بتا رہا ہوں 4 وجہ بن گئی نا آپ کے ذہن میں، عقلی وجہ 4 بنا لی نا آپ نے۔ جی جی ہاں بن گئی نا۔ ہاں اب آگے میں چلتا ہوں، اب میں بتا رہا تھا نا اس میں تحریرات کا ایک مسئلہ جو آگے بیان ہوگا وہ یہاں بیان ہو رہا ہے نا۔ اب یہ 4 وجہ بن گئی ہیں، تو اب یہاں جو مصنف ہیں، جو ناظم ہے، وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب اس طرح کی کوئی چیز ہو جیسا کہ ہا اولائین میں ہوئی ہے، وہاں تسہیل کرتے ہوئے مد منفصل کے توسط کے ساتھ تو دونوں وجہ آئیں گی، لیکن حذف کرتے ہوئے مد منفصل کے توسط کے ساتھ قصر جائز نہیں ہے۔ یہ ایک تحریر ہے، یہ تحریرات کا مسئلہ ہے جو یہاں پہ بیان کر رہے ہیں۔ تو ایسی کوئی بھی مثال، چاہے قالون کے لیے مفتوحتین میں اسقاط ہو رہا ہو، چاہے بصری کے لیے تینوں قسموں میں اسقاط ہو رہا ہو، یعنی دوری کہہ لیں آپ، دوری کے لیے تینوں قسموں میں سے کوئی بھی مثال آ جائے اس میں اسقاط ہو رہا ہو، یا قالون کے لیے مفتوحتین کے پہلے حمزہ میں اسقاط ہو رہا ہو، تو مد منفصل کے توسط کے ساتھ اسقاط کرتے ہوئے قصر نہیں آئے گا۔ منفصل کے توسط کے ساتھ اسقاط مع القصر والی وجہ ناجائز ہے، لیکن تسہیل مع القصر جائز ہے۔ یہ چیز یہاں پہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں، فرماتے ہیں وفی ہاؤلائی ان جیسی مثالوں میں کہ جہاں پہ متفق الحرکت حمزتین فی کلمتین یہ جمع ہوئے ہوں،
مد منفصل کے ساتھ. تو مدو ہا، ہا کے مد کے ساتھ، ما قصر ما تلا ہو، جو بعد میں آ رہا ہے اس کا قصر. امنع مسقطا، منع کر دو اسقاط کرتے ہوئے. جو بعد میں چیز آ رہی ہے نا، یعنی ہا میں یہ ہاؤلائی کی جو ہا ہے وہ مد منفصل بن رہی ہے نا، تو مدو ہا، ہا کے مد کے ساتھ، ہا کے توسط کے ساتھ آپ نے جو اس کے بعد والی چیز کا قصر پڑھنا ہے وہ اسقاط کے ساتھ منع کر دو، لیکن تسہیل کرتے ہوئے منع نہ کرو. ٹھیک ہے. یہاں پہ تحریر بتا رہے ہیں ایک، کہ جب آپ جی حمزہ کا اسقاط کر رہے ہوں گے تو اسقاط مع القصر والی وجہ مد منفصل کے توسط کے ساتھ منع ہے، لیکن تسہیل مع القصر والی وجہ مد منفصل کے توسط کے ساتھ منع نہیں ہے، منع نہیں ہے. تو لہذا آسان چیز آپ ذہن میں یہ رکھیں، دوری بصری کے لیے توسط المنفصل کے ساتھ جو ہے وہ اسقاط کے ساتھ قصر نہیں آئے گا، لیکن قالون اور بزی کے لیے بزی کا تو ہوتا ہی نہیں، قالون کے لیے توسط المنفصل کے ساتھ تسہیل مع القصر بھی جائز ہے، تسہیل مع القصر بھی جائز ہے. اب آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے، اچھا ویسے امام جزری کے لیے قصر منع ہے، امام جزری تسہیل کے ساتھ بھی قصر نہیں مانتے، لیکن علامہ متولی کی تحقیق ہے کہ آ جائے گا. اچھا اب آپ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ جب اسقاط کے ساتھ آپ قصر کو منع کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ بھی میں نے آپ کو پیچھے بتا دی ہے، تو یہ تسہیل کے ساتھ قصر منع کیوں نہیں ہے؟ تسہیل کے ساتھ قصر منع کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی وجہ ہو تو ہم منع کریں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مد منفصل میں توسط ضعیف مد، یہ سوال ذہن میں آئے گا نا کہ مد متصل میں قصر کر رہے ہیں، چاہے وہ متصل یہاں پہ ہے تو وہ مد متصل ہے نا، کہ مد متصل میں آپ قصر کر رہے ہیں، مد منفصل میں آپ توسط کر رہے ہیں، تو یہ وجہ تو جائز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ضعیف کو قوی پہ ترجیح ہو رہی ہے. ایسے ہی ہے نا، ذہن میں یہ آئے گا نا. ایک تو بولتے ہی نہیں، پتہ نہیں. جی استاد محترم. تو ابھی بھی نہ بولتے. یہ سوال ذہن میں آتا ہے، سوال سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ جی اعتراض سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ جی سمجھ آ رہا ہے جی. ہاں. اب اس کا جواب یہ ہے، پہلی بات کہ یہ مد متصل اس طرح کی قوی مد متصل ہے ہی نہیں، اس کا تو حمزہ جو ہے وہ مغیر ہونے کی وجہ سے منفصل کی طرح ہی ہو گیا، لہذا دونوں مد ضعیف ہیں. ایک جواب تو یہ ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں قوی ضعیف نہیں دیکھا جاتا، یہ کون سا اس کی اپنی اصلی وجہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مد متصل تو منفصل سے اتنی قوی بھی نہیں ہے جتنی کی مد لازم مد منفصل سے قوی ہے. جب ہم مد لازم کے قصر کے ساتھ، ہاں توجہ ہے، مد لازم کے قصر کے ساتھ مد منفصل کا توسط پڑھتے ہیں، الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو، جب یہ وجہ جائز ہے تو مد لازم تو مد متصل سے کئی گنا زیادہ قوی ہے مد منفصل سے، جب وہاں توسط جائز ہے تو یہاں جائز کیوں نہیں ہے؟ اس پہ کسی کا کوئی اعتراض نہیں ہے. الف لام میم اللہ کے قصر کے ساتھ مد منفصل کا توسط تمام کے ہاں جائز ہے، یعنی جن جن کی بھی قراتوں میں مد منفصل کا توسط ہے ان کے ہاں سب کے ہاں یہ توسط جائز ہے، تو یہاں پہ کیوں منع ہے؟ لہٰذا یہ منع نہیں ہے. امام جزری نے جو کیا ہے وہ انہوں نے کوئی چیز دے کے کیا ہوگا، لہٰذا یہ منع نہیں بنتا، نہ تو قوت و ضعف کے اعتبار سے بنتا. یہ کون سا اتنی قوی ہے؟ یہ تو قوی رہتی ہی نہیں بیچاری، اس کا حمزہ ہی مغیر ہو گیا، اوپر سے اس میں قصر بھی ہو رہا ہے، تو لہٰذا یہ مد منفصل کی طرح ہی ہے. یعنی ایک وہ مادہ ہے کہ یہ مادہ ہے، دونوں مدوں کا آپس میں اس طرح کا کوئی جوڑ نہیں ہے، دونوں ہی ضعیف ہے، دونوں میں جو مرضی کرو. تو یہی چیز صاحب اتحاف بتا رہے ہیں
کہ مد منفصل میں توسط کیا ہو تو جو آگے آنے والی چیز کا قصر ہے وہ اسقاط کرتے ہوئے منع ہے لیکن تسہیل کرتے ہوئے منع نہیں ہے. لہذا قانون کے لیے تسہیل مع القصر آ جائے گا مد منفصل کے توسط کے ساتھ، لیکن اسقاط مع القصر توسط المنفصل کے ساتھ نہیں آئے گا. اس کی وجہ میں نے پہلے بتا دی ہے. کلیئر ہے؟ یہ ویسے باب ہی ختم ہو گیا. آگے پڑھنا ہے کہ اتنا کافی ہے؟ جی استاد محترم پڑھ لیں. ایک ہی شعر ہے ویسے، اس کا پڑھ لیں. فرماتے باب الحمز المفرد. باریکم کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ بارئکم اور باریکم سوسی کے لیے دونوں وجہ وہاں پہ بیان کی گئی ہیں شاطبیہ میں. وقال ابن غلبون بیا ان تبدلا کہہ کے، وہ باریکم میں جو پہلے ان کو مستثنا میں بیان کیا، پھر آگے بتایا کہ ابن غلبون کا طریق کیا ہے کہ اس میں ابدال بھی ہوگا، لیکن یہ ابدال والی وجہ جو ہے وہ محررین کے یہاں صحیح نہیں ہے. تو فرماتے ہیں وباریکم فاحمز فقط، باریکم میں حمزہ کو یعنی باری کلمہ کو محموز ہی پڑھو، اس میں ابدال نہ کرو، اس کو حمزہ کے ساتھ ہی پڑھو صرف عند صالحین سوسی کے لیے. صالح ابو شعیب صالح سوسی صرف فقد عرض التسکین للحق فقبلا، اور کہتے ہیں کہ تحقیق کے ساتھ یہی بات پہنچی ہے ہم تک کہ جو اس کا سکون ہے نا، بارئکم کا جو سکون ہے وہ اس کو لاحق ہو گیا ہے، یعنی اس کا سکون عارضی ہے، سکون اس کا عارضی ہے، اور یہی چیز جو ہے زیادہ بہتر ہے. بس اسی کو قبول کر لیں کہ اس میں ابدال نہیں ہے، یہ خود مستثنا ہے ابدال سے، یہ چیز ابدال سے خود مستثنا ہے، لہٰذا اس میں وہ دوسری وجہ نہیں پڑی جائے گی. محررین کے ہاں یہ وجہ صحیح نہیں ہے. بس اس کو جو سکون ہے وہ عارضی ہوا ہے اور یہی چیز بہتر ہے اور اسی کو آپ قبول کر لیں. چلیں یہ کافی ہے اتنا میرا خیال، آگے پھر بات جو ہے نا وہ زیادہ ہی لمبی چوڑی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، جی استاد محترم. کوئی سوال ہے تو کر لیں. استاد محترم ہماری یہ بک کب تک ختم ہو؟ یہ جلد ہو جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ ہو جائے گی، جلد مکمل ہو جائے گی. میں ذرا سپیڈ سے کر رہا ہوں، یعنی دسمبر کے اینڈ تک تو لازمی ہو جائے گی. اگر کوئی ایک آدھ نہ کوئی چیز رہ بھی گئی تو وہ ہم کر لیں گے، اس میں آگے کر لیں گے. جنوری کے پہلے ہفتے میں مکمل کروا دوں گا لازماً انشاءاللہ العزیز. ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.